الحمد لله الذي لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن فاسأل به خبيرا وقال تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم معزز و محترم حضرت قبلہ پیر صاحبزادہ محمد صدام عثمانی صاحب زیدہ ہو مکرم محترم قبلہ شیخ الحدیث ابو الحامد نذیر احمد القادری صاحب دامت برکاتہم اور قبلہ محترم سید عبداللہ شاہ صاحب زیدہ ہو آستان عالیہ سراج الاولیاء دے سالانہ عرس پاک دی تقریب دی شبینہ نشست موجود جملہ خوشبخت حاضرین اور سامعین، رب کائنات عظیم آستانے دے فیض و برکات کو سب کو مستفید اور مستنیر فرماوے۔ رب پاک فیض و برکت یہ سلسلہ ان حضرات دے جانشین سرزادگان انہوں کے ذریعے تا قیامت جاری و ساری رکھے، اور آستان عالیہ مصدری شریف سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ دی پاکستان یعنی ہندوستان کے بعد سب تو بڑی خانقاہ ہے، تو یہ سلسلہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت دادا مرشد حضرت قبلہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فیض عطا فرمایا، اور ولی فیض کا سلسلہ آپ دے صاحبزادے اور مادرزاد ولی حضرت قبلہ پیر محمد سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچا، بلے چلتا ہوا حضرت محمد ابراہیم قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ول دریا خان دی سراج الاولیاء خانقاہ حضرت خواجہ محمد جان عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور موجودہ حضرت صاحب نے تھوڑی عرصہ پہلے اللہ کو پیارے ہوئے حضرت دوست محمد جان عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک یہ سلسلہ یہ چلتا ہوا پہنچے۔ پاکستان دے بھی سب تو بڑی خانقاہ مصدری شریف سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ دی اے برانچ دو چار برانچیں انہوں نے بھی، کیونکہ حضرت مجد رسانی دے صاحبزادگان دی وجہ تو ول کئی شاخہ چلی ہیں، یہ شاخ دے بھی سب تو بڑی گدی اور خانقاہ حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دی یہ سلسلہ آستان عالیہ مصدری شریف کو پورے پاکستان دے وچ پھیلا ہے، الحمدللہ سلسلہ چلتا پیے، اور حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا ارشاد گرامی ہے کہ سارے سلسلے کی سجان شریعت مطہرہ کی پابندی بنیادی چیز ہے، جہاں شخص شریعت دے نیڑے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ دے فیض کو مستفید ہوتا ہے، اور اگر شریعت کو دور ہے وتی سلسلے دے فیض کو مستفید ہونے دے چانسز اور مواقع گھٹ رہے۔ دوجا آپ نے فرمایا بدعات کو بچا ہے، سنت دی پابندی اور بدعات کو پرہیز اور اجتناب، میں آپ کا ارشاد ہے۔ تیجی شے مرشد کے نال تعلق جو ہے الگ دوام ہوئے،
کدئی کدئی دیا یاریاں نہ ہوئے سجنا نال زندگی بھر دے سودے ہو. اور آپ دے مرید اور سارے دادا مرشد حضرت محمد عثمان دامانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے مریدان کی طرح قسم بیان فرمائے. بلکہ مرید کو مرشد تے مرید دے تعلق دیا یا مرشد تے سالک دے تعلق دیا طرح قسم آئی. پہلی قسم آپ فرمائیں او واردین ہے، مریدین نہیں واردین. واردہ دن جرا گزرا ویندو ہوئے کچھ دیر واسطے جرا آن پہنچے. وارد فرمائیں جرا داڑھی مرشد کو رہ سکتا ہوئے جنہیں ملن آوے تا زیادہ نہ رہ سکے بس داڑھی گزار سکے وہ ہے وارد، وہ واردین دا حصہ ہے. دوسری قسم ہے مرشد تے سالک دے تعلق دی زائرین دی. زائرات زیارت کرنا لے زیارت کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا جیرا مرشد کو مہینہ رہ سکتا ہوئے مہینے تو ود رہ سکتا ہو داڑھی کو زیادہ اور مہینے تک جیرا مرشد کو ٹائم دے سکتا ہوئے وہ ظاہر ہے. اور تیسری قسم ہے مریدین دی جیسے سارے بڑے ودے ہیں. حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات ہوئے کہ تیسری قسم ہے مریدین دی. مرید وہ ہے جیرا اپنی جان مرشد دے حوالے کر. آج تیریاں دی گال نہیں، رات سے دین دی گال نہیں، اج کل دا معاملہ نہیں. بال بکھن یا بال تسن یا بال بیمار ہیں یا کوئی کم ہے ضروری حالے نہ آ سکتا، مل نہیں سکتے اگلے ہفتے تے اگلے مہینے تے سال پر سال. پر میں نے نہیں مرید ہو ہے جرا اپنے آپ کو ایویں مرشد دے حوالے کرے جویں مردہ زندہ دے حوالے ہو. مردہ کتنا زندہ دے حوالے ہو جویں چاہے اون دے پاسے والا ویکتی ہے جیرے رنگ نال مردہ تو کوئی احتجاج نہیں کر سکتا کہ چیز اور انکار نہیں کر سکتا. ان سے مستقل طور سے 100% حوالے ہو. پر میں نے مرید ہو ہے جرا 100% اپنے آپ کو مرشد دے حوالے کر. لہذا پیری مریدی دا سلسلہ جے کو اساں سیاںنے ہیں شاید ان کا کوئی تعلق عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات نال نہیں ہے. تو جس قسم سے مرید بڑے ہوئے مرید کی ضرورت کیوں پڑی؟ پتہ کیوں مرید تھی؟ اسلام ایک عملی دین ہے. اسلام صرف کوئی شئی رٹن دا نہ نہیں کہ تو سب پکا چھوڑو کوئی شئی کو بے نماز دے 4 فرض ہیں، یہ 4 رکعت نماز دیاں فلانے ٹائم فرض ہیں، 2 رکعت فلاں ٹائم 5 وقت نماز فرض ہے، دین دے بھی حج فرض ہے. یہ شئی صرف پکڑی وتے ہو. اسلام کوئی رٹے لواون نہیں آیا تھا. اسلام زندگی اور حیاتی گزارن دی راہ سکھاونا ہے، جیون دی راہ سکھاونا ہے کہ انسان نے جیونا کی. لہذا جیون دا تعلق لیوار دے نال نہیں، جمن کو گھن کے مرن تک ساری زندگی جیون ہے. لہذا ساری زندگی پل پل انسان کو اسلام دی ضرورت ہے. اور یہ سوکھا کم نہیں. اسلام دی جی تعلیمات ہیں انہوں کی 100% پابندی کرنا ہے سوکھا کم نہیں، بہت اوکھا کم ہے. یہ واسطے قرآن کریم نے کئی مقامات سے ذکر فرمائے اہل ایمان دا جڑے انہوں نے صفات بیان فرمائی ہیں. وہ صفات انسان کو صرف انہوں کو پڑھے یہ جڑو بے صفات چھوڑو. صحابہ کرام علیہ الرضوان دا ذکر جتنا قرآن کریم نے فرمائے انہوں نے کس حد تک حوالے کی ہے اللہ دے رسول دے بارگاہ دے وچ اپنے آپ کو پیش کر چھوڑنا. قرآن کریم فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. یہ ایمان جنہیں ود گھر بار چھوڑ دیتے اور ول جہاد کیتا کیڑی شے نال اپنی جاناں دے نال جہاد کیتا، اپنے مالاں دے نال جہاد کیتا، اپنے پیسے اپنی جائیداداں بھی اللہ دے حوالے، اپنی جان اپنا خون اپنا سب کچھ سونے رکھ دیا فی سبیل اللہ. اعظم درجۃ عند اللہ. قرآن سمجھ اللہ دے نزدیک سب تو بڑا درجہ واسطے عطا ہے کہ انہاں کوئی شے بچا نہیں رکھی اپنے مال سے جانا. بھئی جان تے مال کو ود کی بھئی کیڑی شے پیاری ہوندی ہے بندے یا مال واسطے انسان سارے کام کرے گا یا اپنی جان کی حفاظت یا آسائش واسطے سارے کام کرے. 2 چیزیں ہی دنیا میں محبت کرن دیا یا مال ان یا جان ہے. مال اور جان اسلام نے عبادت دیا بھی 2 قسم رکھی ہیں، یا جانی عبادت دی یا مالی عبادت. کیونکہ انسان کی محبت امتحان ہے. اس کو پیسے زیادہ پیارے ہیں یا اللہ کے رسول کا حکم زیادہ پیارا ہے. انسان کو جان زیادہ پیاری ہے یا اللہ کے رسول کا حکم زیادہ پیارا ہے.
سردی بھی اٹھی کے وضو کر سکتے کہ نہیں کر سکتا؟ اگر دیگر اسلامی احکامات کی پابندی واسطے جانی تکلیف برداشت کرنی ہے، کیا اس کو اپنی جان کی تکلیف گوارا ہے اللہ کے رسول کے حکم واسطے یا نہیں گوارا؟ قرآن کریم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی صفات بیان فرمائے، انہوں نے قربانی کو سب ہوتے رکھتے، اور قربانی کیا ہے؟ صحابہ دے بے اموالہم وانفسہم، قرآن فرماتے اپنی جان اور مال سب کچھ اللہ دے حوالے۔ اسلام دراصل صرف یہ کچھ منگتا ہے سارے کو، اموالہم وانفسہم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے مومنہ کو انہوں نے جانا بھی گن چھوڑی، خرید فرما چھوڑی، اشترا دن کوئی شے پرچیز کر چھوڑنا، مل گن چھوڑنا، اشترا مشتری گنن والے، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم واموالہم، اللہ نے مومنہ دی جانا بھی مل گن چھوڑی مومنہ کو، اللہ نے اپنی شان دے مطابق انہوں نے مال بھی اللہ نے مل گن چھوڑے، کیڑی شے دے بدلے؟ بان لہم الجنہ، اللہ تعالی نے نال جنت دا وعدہ فرمایا، جانا بھی دیو چا مال ہی دیو چا میں جنت عطا فرمایا۔ ومن اوفى بعهده من اللہ، اللہ سونے کو وعدے کے سچا کون ہوتی جڑا وعدے نبھاوے؟ اور ود رب کائنات نے فرمایا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، سب خوشخبری ہوئے تو سب سونا سودا کی بیٹھے ہوئے، جانا ہے کہ جنت کی بیٹھے، اپنے مال دے کے جنت کی بیٹھے ہوئے، فاستبشروا فرمایا خوش تھی وہ قوم، سستا سودا کر بیٹھے ہوئے، مہنگا سودا نہیں، جان دے کے سونے رب دی رضا لب ہوئے، اللہ دی جنت عطا ہو بنے، کہ اللہ دے پیارے بندہ دا ٹھکانہ۔ ذالک هو الفوز العظیم، قرآن میں یہ سب تو بڑی کامیابی ہے، یہ سودا ٹھیک ہے۔ یہ بیع دا لفظ بیع، اشترا خریدنا اور بیع بیچنا، فرمایا بے بیعکم الذی، یعنی بیعت کی بیٹھے ہوئے، یہ بہت بڑی خوشخبری ہے، بیعت کیسے کی بیٹھے ہوئے، کیسے کی بیٹھے ہوئے، جانا لے کے مال دے کے اللہ سونے کو جنت کی بیٹھے، اور رب نے دیگر آیات جڑا اپنی رضا دا اعلان فرمائے، انہاں خوش قسمت نفوس واسطے صحابہ کرام بھی والذین اتبعوہم باحسان، تے انہاں صحابہ دے قدماں تے چلن والا واسطے بھی جن جاناں دے مالاں پیش کیتیاں، انہاں دے قدماں تے چلن والے، یعنی انہاں دی پیروی اور اتباع کرن والے، والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں کو راضی و اللہ کو راضی، اور اللہ کی رضا دنیا کی سب تو بڑی ہے، رضوان من اللہ اکبر، سب تو بڑھ کے اللہ کی رضا۔ جانا دا سودا تے مالاں دا سودا، حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جڑا اپنی جان حوالے کر چھوڑے دے، اپنے آپ کو مرشد کے حوالے کر چھوڑے دے، فرماتے ہیں مرید ہوئے، میں مرید نہیں، یا وارد ہیں یا ظاہر ہیں، اور تیسری قسم مریداں دی، مرید صرف وہ ہے جے باقی اپنے آپ کو بیچ چھوڑے، بیعت زبان ہے بیچ چھوڑنا، یہ کو قرآن پہ بیعکم الذی فرماتا ہے کہ بیعت بیچ چھوڑنا، اور یہ شے بندہ ویچ چھوڑے دے ان دا تصرف نہیں رہتا، زمین دا ٹکڑا جہاں میں ویچ چھوڑے تا ان دے نال میرا تعلق ختم ہو گئے تھی، جہاں کدھر وہ چاہے مسجد بناوے، گھر بناوے، مدرسہ بناوے، جو چیز بناوے یا خالی پئی آوے، جتنے کرے زمین کو جہاں میں ویچ چھوڑیے میرا حقوق ختم ہو گئے، حق ملکیت یا تصرف ختم ہو گئے، میں کو کوئی حق کو نہیں کہ میں اسی تصرف کوئی تبدیلی کراں، یا اس کو مشورے بھائی دے مہینے میں کرے دیں کرے سارے سجن جدا بھی موٹر بھی چیندے 2 مہینے جے کجرا گھندے کو 2 مہینے مشورے دیندے رہندے بھی موٹر کوئی میں استعمال کرے، خیال کرے وہ تو ٹائم تے آئل چینج کریں اور فلانی شے کرے، یعنی یہ شے بندہ ویچ چھوڑے دے وہ اگلا مالک جو کرے، یہ بیع ویچ چھوڑنا اپنے آپ، وہ کیڑا ویچنے کہ اپنی مرضیاں نال سمنا تے اپنی مرضیاں نال اٹھنا، اپنی مرضی نال گھر، اپنی مرضی نال باہر، اپنی مرضی نال زندگی گزرتی پئی ہے، مرشد دا وچالے چ حکم کسیں نظر ہی نہ آوے، یا اللہ تے اندے سونے رسول دی اطاعت دا کس معاملے کا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، قرآن کیا فرمایا؟ فرمایا مومنوں دا قول ہے جڑا مومنوں کو صدا ونی اللہ تے اندے رسول دے پاسے، اور ليحكم بينهم کہ اللہ تے اندے رسول دا حکم نافذ ہوے انہاں دی جانت ہے، انہوں نے امور سے معاملات سے، فرمایا سمعنا و اطعنا، مومن وہ ہیں جے آکھن اسا من چھوڑے اسا اطاعت کرو، سن بھی کدے تے من بھی کدے، سمجھ بھی کدے تے من بھی چھوڑے، اس دے بعد لیت اور لعل ایویں نہیں تے ایویں، شکوک و شبہات ہر چیز ختم، اے تعلق ہے جڑا صحابہ کرام علیہ رضوان اور اللہ دے سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، اسے تعلق کی نسبت ہے،
جڑا بیعت کا سلسلہ چلتا پیا وہ تقاضے ہیں جڑے سونے قرآن کریم نے اللہ کے رسول دی حیات مبارکہ کو بھی عملی نمونہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور صحابہ کرام دی زندگی بھی والذین اتبعوہم بإحسان دی صورت انہاں دی اتباع بھی قرآن نے لازم فرمائیے، کیونکہ انہوں نے سارے اسلامی احکامات کو جی کے لکھے۔ کوئی یہ نہ کہ اسلامی احکامات عمل ممکن نہیں، اگر عمل 1,40,000 جنا اللہ کے رسول دا غلام کر سکتا ہے تو ہوں دنیا کیوں نہیں کرتے؟ کیڑی چیز مشکل ہے؟ سمعنا واطعنا، مومن دا قول ہے سمعنا واطعنا۔ مرید دراصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو حوالے کر چھوڑے، اور اے حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا صرف سارے واسطے سریا نہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مطالعہ کرو جو مرشد کے نامے لگے تو کیویں نامے لگے۔ 1801 کل گن کی 1868 عیسوی تک یہ حیات مبارک حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت دوست محمد قندھاری کے بارے میں جان دے ہو تو تھوڑی جی گالی جو کہ حضرات کا ذکر ہے تو کچھ تعارفی گالی، کیونکہ یہ نیک لوگوں کے ذکر سے رحمت نزول ہوتا ہے۔ حدیث پاک کی اکثر تو ہو گئی کتابیں پڑھیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر نال رحمت نزول۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ موت دی یاد اور دل دی سختی دور کرنے واسطے التذکرہ فی امور الموت فی احوال الموت و امور الاخرہ، آپ کی کتاب ہے موت کے ذکر سے بے شمار حادث جمع فرمائیں نے مختلف عنوانات سے تک، اور اس کے علاوہ اپنے اس تبصرہ بھی اور کئی اقوال بھی محدثین دے علماء دے واقعات فرماتے ہیں۔ سخت دل کو نرم کرن دا سب تو پہلا ذریعہ فرماتے ہیں علم دی وہ مجلس ہے جن دے وچ فقیراں دا ذکر ہوئے، اللہ دے پیارے بندے دی گالی تھی میرے دل نرم پہلی طرح چیز آپ نے بیان فرمائے، پہلی فقیراں دی گالی کرو جن دے دل نرم ہونے دی گال کرو تو دل نرم تھی سن، سخت دلاں دی گالی نال دل کے نرم کیوں ہے؟ لہذا قساوت قلبی دل دی شدت اور سختی اور یہ سنگ دلی دا پہلو ہے، اس کو مقاوم واسطے دل کو نرم کرنے واسطے فقیراں دا ذکر ضروری ہے۔ حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرید ہوئے حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی کے خاندان، انہوں نے ڈیوٹی لئی نہ صرف پٹھان نے جڑے پابندے نہیں پاکستان جو ویلے بھی یہ جڑا ہندوستان ہے سردیاں دے موسم میں جن تے آوے نے گرمیاں جن تے لگے ہوئے ناصر پٹھان، اس ناصر پٹھان قبیلے نے عرض کی سونا سا کو کوئی مربی اور مزکی عطا فرما چھوڑو، کیونکہ اصل سارا دا اتنا ہند دہلی دے وچ رہنا ممکن نہیں زیادہ دیر واسطے، لہذا اپنا کوئی مرید عطا فرماؤ چاہ جڑا سارا مرشد ہوئے ساری ہدایت کرے دراوے سارے کول رہا۔ حضرت شاہ احمد سعید دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت دوست محمد قندھاری اب تعلق ویسے قندھار دے نال ہے، لہذا آپ نے آپ کو حکم فرمایا دوست محمد کو کہ دوست محمد تو ہی نہ دے حوالے ہیں، تو ہی نہ پہنچا دا پیر ہے۔ حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالی مرشد کا جو حکم ہے آپ نے ان کی اطاعت فرمائی، اور ول دوست محمد دی ساری زندگی دی دوستی انہاں پٹھانہ دے حوالے تھی، دوست محمد دی ساری زندگی دی دوستی۔ اور سردیاں دا موسم جڑا ہے اتنا گزارے جی میں پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ رہتے ہیں چودوان کو لئی پاسے اتنا چڑی ہوئی بٹھانا، اتنا گرمیاں گزرے سردیاں گزرے ہیں، اور بل گرمیاں اپنے وطن افغانستان دے پاسے کندھار دے۔ حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لونی دے نال آپ دا تعلق ہوئی، آپ پیدا تھے 1828 عیسوی دے وچ اور 1897 عیسوی آپ دا وصال ہے۔ حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5-6 سال دے ہندو بھائی پیدا ہوئے اور والد فوت ہو گئے، 5-6 سال بعد مامے مولانا نظام الدین صاحب نے آپ کی پرورش فرمائی، اور مولانا نظام الدین صاحب مفتی اور قاضی رہے کھوئی بہارا دے وچ، وہ بھی اسے پاسے بھی یہ نال چودھویں کو تھوڑا کوئی بار ہے۔ آپ کی عمر مبارک ہے 22 سال ہوئے، کتاباں پڑھ دے اندر سے نظامی حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی، اور آپ کا چھوٹا بھائی جرائی وہ اپنے مامے دے نال ہوتا ہے، آپ اتنا پڑھتے ہیں لونی سے اور وہ مامے
ایک دفعہ گئے اپنے بھائی کو کپڑے دھونے واسطے، جی میں ہوتا ہے کہ بال پڑتے پہ ہونے تو انہوں کو کپڑے دھوتے ہوئے پہنچانے کے بعد میلے گنا ہونا جی میں سلسلہ حضرت عثمان دمانی کہے نا تو مامے جی نے واپسی سے ایک سریا لے چھوڑا، حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ تعالی مامے جی نے آکھا کہ 14 کو لحاظ سے پھر پہنچے ہی کڑی ہے پٹھانا دی، وہ کڑی میرا مرشد ہے دوست محمد قدھاری رحمۃ اللہ مامے دی مرشد کو سنیا دیتی وجہ بھیجے لکڑیاں لے آئے ودن نہ لکڑیاں کرانو کل نہ تینو پرسوا سلام ملے وجہ سے سنیا دیتی وجہ جس والے جے مرید ہے ودن اٹھلا وہ کل نہ تینو پرسوا۔ حضرت عثمان دمانی فرمائیں کہ بس یہ بہانہ بنا میری غلامی سنیا دیوانگیاں لمحہ واسطے لیکن زندگی بھر دی غلامی کھنایا۔ فرمائیں جی میں چہرے کو رٹھے سلام کیتے اور صرف چند لمحہ کی ملاقات ہے، لیکن فرمانے میں کو جی میں تڑفا لگ میں نے نہ بندے کو طرح کی جاتے ہیں تڑفا لگے پہ یہ آرام ختم ہو گئے اس کیفیت اس پہنچا اور وہ میرے ہدایہ پڑھتے ہیں۔ فرمانے سویرے ہدایہ پڑھنے جو بیٹھے ہیں کتاب کھولیے کتاب دے لفظ کو بھائیاں بولیاں رہنے آنا ہے پہلے پر مختلف بولیاں۔ فرمانے میں استاد صاحب کو عرض کی تھی کہ استاد محترم اجازت فرماؤ میں تا دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مامے دے مرشد تو گئے اور میں نے استاد کے ہدایہ مقابل مایا کے صحیح در کنز و ہدایہ نتواں یا خدا در صفحہ دل میں کی کتاب بہتری تھی کنز و ہدایت تو خدا نہیں کیا خدا تو جانا چلم دے کتاباں تو خدا نہیں ملیں گی جانے خدا ملیں گے استاد ضروری ہے ورنہ تو یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا۔ قرآن فرمائے یہ قرآن پڑھ کے بھی دنیا گمراہ تھی ہے ول قرآن کو وڈی سچی کتاب کتوں ہے جناب قرآن بھی ہدایت نہیں عطا فرمائندا اگر دل اچھے نہ ہوتا لہذا وہ جڑا بھی چاہیے جرا دل اچھا بھی کرے چاہ اور دل دی زمین کو او بہترین طریقے نال تیار فرما کے ول اون دے وچ کاشت کر چھوڑے اللہ دے ذکر کو اور ول فصلاں بھی اگ پویں اللہ دی یاد دیاں فصلاں اللہ دے ذکر کے تسبیحات دیاں فصلاں۔ حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ تعالی فرمائیں 22 سال دی عمر مرشد کو لائے اسے نہیں کو یہ 9 جمادی الثانی 1266 ہجری کا واقعہ یعنی تقریباً 1850 دا سال آپ دی عمر تقریباً 22 سال 1850 مرید تھے اور ول یہ جی مرید تھے کہ اون دے بعد وقت عثمان دمانی گھر نہیں بنا ختم پچھلیاں کہانیاں ختم ساری اگلی تکمیل درس نظامی بھی جہاں تک کہ دورہ حدیث بھی ہر شے مرشد کو پڑھی حضرت دوست قندھاری دے شاگردین اگلے پاس علم مرشد رشتے اور روحانیت سے جرا سلسلہ تزکیہ اور تفسیہ دا بلندیاں مراتب دیاں روحانی طور پہ سارے فیض مرشد نے عطا فرمائے۔ کتنا عرصہ رہے حضرت دوست محمد قندھاری کا وصال میں عرض کی تو پہلے 1868 ہجری 1850 کو گن کے 68 تک یعنی 18 سال صبح و شام مرشد دینا راتی تہجد واسطے پانی پیش کرنا یہ تمام ڈیوٹیاں 3 رات کی محمد عثمان دمانی اور یہ سال آپ مرید تھے چڑی جوان کے اسی سال ہجری خانقاہ موسوی شریف ہے نا ایک میر عالم تاجو خیل ہے اس نے پوری خانقاہ تیار کر کے تحفہ پیش کی تھی حضرت دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ تعالی دوست محمد قندھاری کو پوری خانقاہ تیار کر کے چونکہ آپ چڑی دی صورت یعنی تمبو چلا دے ہیں آ کے ٹینٹ لا کے لا دے ہیں جی میں طریقہ ہوں فون دا یا سارے خانہ بدوش لوگ دا اس رنگ نہ لہذا انہوں نے آپ اس فیض جو اس طرح کھلایا ایک علاقہ ایک بہت بڑی تعداد لوگ آپ دی بیعت یا آپ دی خلافت کو مستفید اور مشرف ہوئے لہذا میر عالم خان کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ پورا دربار کمرے تیار کر کے ہر شے مرشد کی پیش یہ سال محمد عثمان دمانی مرید ہوئے اسے سال خانقاہ تیار اور اسے سال مرشد دے نال یعنی آپ ول ظاہر پہلے تک کڑی ہوندی ہے موسماں دا حساب ہے ان دے بعد حضرت دوست قندھاری بھی صحیح مقیم ہو گئے اور حضرت محمد عثمان دمانی بھی مقیم یہ ساری خانقاہ مرشد نے لکھ کے دیتی والا حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ تعالی باقاعدہ لکھ کے دے کے کیونکہ ساری انہیں آپ دے نامے کی تھی آپ نے محمد عثمان دمانی دے نامے لا
آپ کی اولاد کوئی نہ ہوئی، حضرت دوستوں تنہائی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو نہیں، شادی ہے آپ کی لیکن اولاد نہ. حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ 18 سال جڑا کول رہن مرشد دے شادی نہیں فرمائی، گھروں سڑے آندے رہن سارے کہ ہوں پڑھی بوا ظاہر ہے جی میں ہوندے جواناں دے نال تعلق آلاندیاں یہ نسبتاں بھی ضروری ہونی، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مرشد دی خدمت رج کے کر گنا ول پیچھے شادی دا ٹائم کیا. 18 سال شادی نہیں فرمائی. اور بعد حضرت دوستوں تنہائی دا وصال ہویا تو انہاں دی گھر والی جے کو آپ اما جی فرماندے ہیں وہ زندہ رہیاں. جب تک اما جی زندہ رہی وہ ویلے تئیں بھی حضرت عثمان دامانی نے شادی نہیں فرمائی. یہ اما جی فوت ہوئیاں پیچھے وہاں آپ نے شادی فرمائی. اور وقت اللہ نے آپ کو لال حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی یہ بیٹے کی صورت ہی اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑی نعمت کو نوازا. اور حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب تک مرشد کے نال تین رات کی خدمت، اور ڈیر اسماعیل خان اور مزدئی شریف کا فاصلہ 70-75 کلومیٹر تھے. آپ جنا آخری عمر آپ بیمار رہے حضرت عثمان تنہائی رحمۃ اللہ علیہ. روزانہ ایک ہندو حکیم آئی تھا چھوٹا بازار جے رہنے ڈیرے والا ہی تھا. حضرت عثمان دامانی روزانہ یا دوسرے دن اتو چلتے ہیں اور پیدل آ کے دوائی گھن کے مرشد دی ول شام تک واپس تشریف لے جائیں. روزانہ دا یہ معمول ہے. اکثر روزانہ آپ آخری جب آپ دے ایام میں زیادہ تکلیف دے روزانہ زیادہ دوائی نہیں دیتا کیونکہ حالت کے مطابق کو دوائی تبدیل کرنا ہی کوئی حاضر حکیم ہے ہندو، لہذا آپ نے ول روزانہ آنا ضروری ہوتا ہے. پیدل آنا تے پیدل بہنا اور بڑا عرصہ ایک خدمت سر انجام دینے. اور دوسری چیز یہ جو تعلق ہے نا اصلاح احوال کا تعلق ہے، اچھا انسان بننے کا تعلق ہے. پیر و مرشد کا تعلق صرف یہ نہیں کہ میں تو اساں بس بن کے لنگر کھا کے آوے تو یا کوئی نذرانے پیش کر کے آوے. نذرانہ نال کوئی تعلق نہیں تھا. نذرانہ دیو تو جو کچھ ہر شے جو مرشد تھی وہ بات کے لیے بچا رکھی. تعلق جو بیعت ہے اموالہم وانفسہم کا معاملہ ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ تعلق کسی شے. فقیراں دے وچ پہلی چیز توکل علی اللہ. یہ خانقاہ آباد ہونی ہیں سارے پیسے تے آباد نہیں ہوندی. میں توکل علی اللہ فهو حسبہ. جتنے لوگ ایسا ایک دو مہمان کو گھر نہیں کھوا سکتے اور اتنے جتنے جانے پہنے 120 بندہ مستقل مقیم ہے محمد عثمان دامانی دی خانقاہ سے 120 بندہ. اور اکثر تعداد جنا خاص نہیں ہونے 500 تک پہنچ میں. اور یہ حال میرے نانا جی فرماتے ہیں اور بلکہ دادا جی فرماتے ہیں والے صاحب ہیں کہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار سے یہ تہجد واسطے راتی اٹھتے ہیں 500 جنا اٹھی کے تہجد پڑھتا کھڑا. کیا بات ہے، کیا بات. مرشد نے جڑے بنائے نہ ہیرے کھڑے ہیں. کیا کام ہے مرشد؟ ہیرے کھڑے ہیرے. حضور نے فرمایا لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من الدنیا وما فیہا. حضرت علی کو بھی فرمایا، حضرت معاذ بن جبل کو بھی فرمایا. یہ ارشاد حضور نے روح واقع سے فرمایا اگر ایک جنا بھی تھوڑی گال سمجھ کے اللہ دی راہ سے ٹر پوے وہ کوئی ایک جنا نہ سمجھے خیر لک من الدنیا وما فیہا. ساری دنیا کے ان کے خزانے ایک پاس سے تھوڑا کھڑا ہوا اور ایک کو ہیرا ایک پاس. کیونکہ ایک انسان نہیں، ایک انسان گویا انسانیت کو اختیار ہے. قرآن فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. یہ ایک جنا قتل کیتا ہے قرآن آتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت مار چھوڑی. من احیاها فکانما احیا الناس جميعا. یہ ایک جنا زندہ کیتا ہے یا ان کی جان بچائی، زندہ کرن کو مراد ان کی جان بچائی. فرمایا اس نے ایک جنا نہیں بچایا اتنا ثواب ہے گویا ساری مردی انسانیت کی جان بچا. ایک انسان کو ایک قیمت اللہ نے عطا فرمائی. ایک انسان نہیں پوری انسانیت سے بڑا. اگر ایک بندہ بگڑ بنے تو گویا تسا ایک جانا نہیں بگاڑا، تسا بہت ساری نسلیں خراب کر چھوڑی. اور ایک انسان بھی سونی تربیت کر چھوڑی نے تو خیر لک من الدنیا وما. حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی دے فیض و برکت پورے پاکستان صرف تسا حضرت صلی مرشد سید خواجہ غلام حسن سواگ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض دیکھ چھوڑو. 45 گدیاں جن وچوں یعنی ہاف مور دین ہاف ادھیاں کو زیادہ ہیں جتھاں دینی ادارے قائم ہیں اور درس نظامی کا سلسلہ بھی جاری ہے، حفظ الحضرت کا سلسلہ بھی جاری.
اور انہوں نے حضرت پیر بارو صحیح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بلڑے حضور پیر سواگ رحمت اللہ علیہ بلڑے مرید دے فیض و برکت دیکھ چھوڑو کہ ہزارہ مدارس چل رہے سینکڑا مدارس قائم ہیں سلسلہ فیض و برکت کا یہ کتوں شروع تھی ہے محمد عثمان دامانی رحمت اللہ تعالیٰ گھروں تشریف کی دیا نے اور آخری عمر ہی جب کھونڈا مستقل طور پہ چہنے ہیں اور آپ دے مرید اور خلیفہ سید اکبر علی شاہ جیرے جامع فوائد عثمانی وہ فرمائے کہ آپ تشریف کی دیا نے اور جن کے مسجد کے پاس آنے پہن ایک مرچن کا بوٹا ہوگا کھڑا ہے سامی مرچن وہ کو کھونڈا رہنے کے فرمائے نے کہیں راہ کھڑی ہے ایک مرید آدھے سونا میں رہ گیا فرمایا کیوں رہیں گے عرض کہنے سونا میں آ کے لنگر دے کمے آتے مریداں دے کمے آتے وہ جب کھونڈا چاہیے تے انا اسے نال پٹ چھوڑے دن نہ مر جاؤ پر میں نے لگی مریداں کو تیریاں مرچاں کھویں پہ ہیں جو ہوں تے مرچاں جواب من یتوکل علی اللہ فحسبہ میرے مرشد دی خانقاہ ہے میں تو جاروب کا شان تواضع عالم ہے نعرہ تکبیر میں تو سے بہاری اور واسطے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آستانہ عالیہ موسوی شریف آستانہ عالیہ سراج الاولیاء آستانہ عالیہ سواگ شریف فرمایا میں تا جاروب کا شاہ ایک باری نہیں فرمایا کئی دفعہ آپ نے کئی ملفوظات دیجیے آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف دوست محمد دی خانقاہ تے بہاریاں دیوان واسطے بیٹھا میرا کیا کام ہے جاروب کش تواضع عالم ہے فرمایا فقیر تو صرف خادم میں دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ علیہ دے مریداں دا خادم آپ دے مریداں دی سلسلے دی خدمت کردا ایک حاجی غلام نبی صاحب بہت بڑے زمیندار ہیں چودوان میں اور میاں بیوی انہوں نے اولاد رسی اور جب آخری عمر آ گئی اولاد ہون دے جی امید وہ بھی ختم ہو گئی تو انہوں نے آپس ہی صلاح کی تھی اور خط کی صورت سے لکھ کے آپ کی خدمت ایک عریضہ پیش کیا اور عریضہ یہ ہے کہ ساری جتنی زمین ہے سارا گھر ہے ایک پن چکی لگی ہوئی ہے یہ دانے پیون واسطے چکی کی صورت یہ پن چکی گھر ایک باغ ہے کھجوراں دا اور دیگر کچھ میں وجات دا اور بہت بڑی زمین ہے ساری کچھ لنگر واسطے قبول فرماؤ حضرت محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت دی جاتی لیکن اور اسا کو بھی اپنے لنگر ہی قبول فرماؤ جا سمی تھوڑے لنگر کی خدمت کرے سوں تے سارا جو کچھ ہے جو کہ اولاد ہے کو نہ لہذا لنگر واسطے قبول کر آپ نے ان کو فرمایا کہ لنگر دے دروازے تک تھوڑے واسطے کھلے ہیں جو ہی تھوڑے واسطے دوست محمد کندھاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دا لنگر ہے جہاں چلتا بھی ہے لہٰذا تو سچو ہے میاں بیوی آؤ یہی کہو تے جتنا آؤ تے جتنا رہو ہے جو اتفاق لیکن جہاں تک زمین کا تعلق ہے زمین اللہ تعالیٰ تھوڑے جہے وارثین اللہ انہوں کو مبارک کرے فقیر کو زمین دی لوڑ نہیں رب کائنات ہے جہاں سلسلہ لنگر دا چلائے دا جھنجھاٹی جنہیں پوندے جو زمینہ سنبھالو تے ایک بی بی صاحب آپ دی مریدنی ہن سمیرا علاقہ ہے علی گڑھ دینا علی گڑھ یونیورسٹی مشہور ہے علی گڑھ یو پی دا یو پی ریاست ہے انڈیا دی علی گڑھ دے نال ہے سمیرا دی ایک بی بی صاحبہ یہ دی سالانہ او ویلے آمدنی 1870 یا 80 دی گال ہے او ویلے آمدنی سالانہ 1.5 لاکھ روپیہ تھی جی روپیہ بھی او ویلے دا جی کرنسی چلتی 1.5 لاکھ سالانہ آمدنی 4 باغ اور 4 مربع زمین اکٹھی اس نے زمین پیش فرمائی اصرار کریں دی رہی آپ نے بے شمار دفعہ منع فرمایا معذرت فرمائی لیکن آخر مجبور ہو کے اس نے آخا کہ زمین تمہارے حوالے اس کے بعد کیا عثمان دامانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ساری زمین ہر شے ایک مرید ہے یافتہ مولانا محمود شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جرا استاد ہی ہے حضرت سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا ابتدائی کتاباں ساریاں مولانا محمود شیرازی صاحب کو پڑھی محمود شیرازی صاحب آپ کے مرید ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اور نال نال لنگر کی خدمت کرنے والے آپ کے صاحبزادے کو اور دیگر بچوں کو پڑھانے والے درس نظامی آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ زمین ساری لے گئی ہے ہن ظاہر وہ اصرار پہ کریں گے لہذا ساری زمین تے اون دے کاغذ آپ نے محمود شیرازی کے حوالے فرمایا اور اج تک انہوں نے مزار بھی اٹھائی اور سلسلہ اتوں مجددی عثمانی سلسلہ اتوں بھی جاری و ساری سویرے دے علاقے
آپ تشریف گن گئے اپنے مرشد حضرت عثمان قندھاری رحمۃ اللہ علیہ دے مریداں چوٹو سارے تجدید بیعت آپ نال کی سب نے افغانستان تشریف گن گئے غونڈان ہی علاقہ ہے غونڈان والا نے ایک پوری کاریز وہ جی زمین دوز نہراں چلدیاں پوری کاریز نال آباد تھیون والی زمین جی کئی ایکڑ سے محیط ہے بلکہ مربع سے محیط انہوں نے پیش کی تھی تو آپ نے معذرت فرمائی فرمایا تساں اگر تھوڑے کو فارغ ہے تو اللہ واسطے کوئی کام شروع کر دے گا کوئی ادارہ کھول چھوڑو لیکن فقیر اپنے مرشد دی بوئے سے گوہاری دینا بیٹھے لہذا فقیر کو زمین کی لوڑ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا توکل علی اللہ انسانیت دا مر بنی دے جیڑے لالچ ختم تھی دیئے تا جیڑے اندر لالچ ودے حال انسان ہی پورا نہیں بنا وہ دے اگلی منزلہ دے وہ پرے قرآن فرمائے من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون یہ کو اللہ نے لالچ کو بچا چھوڑے بخل کو بچا چھوڑے وہ شخص کامیابی دی راہ پہ لہذا اگر میں پیر بنا بیٹھا ہوں وہیں واسطے کہ لوگ میں کو نظرانے آنڈے میں کہ پیری کو سمجھے تھے کہ میں نے کو مریدم فیض پاؤں بھائی جب تک لالچ ختم نہیں ہوتا یہ دنیا کا رولا مکدا نہیں ہوں میرے تک انسانیت نہیں شروع ہوتی تو پیرو مرشد تو وہ عظیم تعلق عظیم مقام میں یوں کا شح نفسه ہی اولئک هم المفلحون کوئی تعلق نہیں اور حضرت عثمان قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جامع فوائد حضرت سید اکبر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں میں پوچھا مرشد صحیح فنا کل کے مراد ہے یہ بقا اور فنا دی گفتگو ہے فنا کل کے مراد فرمایا فنا یہ ہے کہ انسان دی آنکھیں اور انسان دے دل خوشی اور غم دی یہ تفریق کے ختم ہو وجے خوشی اور غم برابر ہو وجے دوسرے لفظوں دے بھی سونا اور مٹی جنا اکھی برابر تھی وجے اون ویلے جنا ہی فقیری والے مقام تے فائز کی مقام پر سونا اور مٹی حضرت وہ بڑے فقیر امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالی آپ کی کتاب لطائف المنن فی الاخلاق بڑی خوبصورت کتاب ہے اور یہ تاریخ لکھیاں گئی چند کتابوں کے ہے جڑا بڑا ہی منفرد موضوع ہے اللہ دیا اور نعمتاں جہاں اللہ نے میرے اسے فرمائی ہیں پوری کتاب ہی وہ نعمتاں گڑی ہیں اپنی نعمت حالانکہ وہ اوکھا کم ہے اللہ دیا نعمتاں دسن دراصل یہ ہی ایک بہت بڑا خطرہ اگ سکتا ہے خطرہ یہ کہ انسان فخر مبتلا تھی وجہ کہ اللہ نے ظاہر نعمتاں تو ساری اللہ دیتی ہیں انہیں بیان کریں دے لے بجائے اس دے کہ صرف اور صرف اللہ سونے دے شکر دے وقت سے بیان کی وجہ اگر مقصد انہوں نے ریا تھی وجہ اپنے آپ کو وڈا جانا بڑھانا تھی وجہ تو ظاہر ہو بھائی انتہا تھی وجہ لہذا بہت اوکھی راہ ہے بہت تھوڑے جانے ہی راہ سے چلے نہ تھی کہ فقیر دامی صدی ہجری 973 ہجری افضل سال فرمانے اللہ نے جڑے میرے سے کرم ہے نا انہوں سے ہی کرم یہ بھی ہے کہ اللہ نے میری اکھی سونے تے مٹی دی ہی کا قیمت کر چھو فرمانے یہاں تک کہ اگر میرے گھر چراتی ہی کہ خچر سونے دا لدا ہویا آوجے اور میں کو پتہ ہوئے کہ شرعی طور سے میرے واسطے جائز ہے میرے واسطے ہی آئے فرمانے وزری میں خچر کو گھر کھڑا نہ دیتا ہوں کو بھجا چھوڑے کیوں بھجاتا فرمانے نہیں واسطے بھجاتا کہ چلو سونا جائز ہے میرے واسطے استعمال کر سکتا لیکن حساب ہی تو نہیں ہونا حرام سے رہے ان کی سزا بھگتنی ہے حلال کا حساب لے ہونا یہ حساب کون دے کیوں سونے کا اللہ کو حساب دے ہونا کوئی گپ نہیں قرآن کریم فرمائے کہ یہ جڑا اللہ دے حضور کھڑے ہونے دا خوف ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ان وقت دو جنت رکھی ہیں ایک ہی نہیں دو جنت ولمن خاف مقام ربه جنتان اللہ دے حضور کھڑے ہو کے حساب کرو ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون قرآن فرماتے سر جھکا کے سارے کھڑے ہوتے ہیں مجرم ہوئے کہ مولا ہن گال سمجھ گئے ہیں ہن دیکھی کی عزت سے سنی کی عزت سے سمجھ گئے ہیں ایک باری ول جیون کی اجازت لے دنیا جو بھیج تاکہ چنگا کام کر کے لیکن دوبارہ اجازت نہیں ملی حاضر محترم فرمانے اگر خچر سونے دے لڈو یا آوے تو گھروں بھجا چھوڑے تا راتی آوے کہ کو پتہ ہی نہ ہوئے صرف میں کو پتہ ہوئے اور شرعی طور سے نہیں جائز ہوئے تو میں نے وقت ہی بھجا چھوڑے اور وقت یہ دی آنکھی جس سونا تے مٹی ہک تھی وہی اللہ سونا انہاں واسطے مٹیاں کو بھی سونا کر چھوڑے
یہ پہلا کام اوکھا ہے مٹی دے سونے کو ہک کرنا اوکھا ہے، لیکن جنا مٹی اور سونا ہک ہو گئے اس دے بعد مقام ہے کہ ول مٹی بھی سونا بن میں خود فرمائیں کہ ایک دفعہ میرے کو کوئی مریض چاہ گئے لا علاج مریض انکیوریبل بھائی سارے حکیموں کو پھرایا سے ٹھیک نہیں کیا تو میرے کو لے مثل نال آپ کا تعلق کہ ہوں بھی آپ کا مزار اتنا موجود ہے بلکہ آپ کے نام نالی منصوبے پورا علاقہ جس آپ کا مزار ہے۔ امام شرانی فرمائیں کہ یہ میں سنا نا کہ بھائی ہر پاسو لا علاج تھی مریض تے ہوں میرے چاہ گئے فرمائیں میں اپنے اندر جھانکا تے اپنے آپ کو سوال کیا کہ بھئی جیڑا جانا کتیں ٹھیک نہیں تھیا میں یہ وڈا جانا کتوں آیا جو میں ان کو ٹھیک کرے تھا جیسا سارے حکیموں کو فارغ تھی ہے کتوں علاج نہیں تھیا میں کی کرے فرمائیں مانوں دے نال ہی اللہ رب العزت نے میرے دل دے وچ ایک خیال پا چھوڑا یہ ہو جانے جڑا اسے کتاب لکھ دے کہ 2 باری میں اللہ دی زیارت ہی کر چکا وہ فقیر ہے چھوٹے جنا دی گال نہیں وہ بڑے جنے دی گال پتہ نہیں کیوں اتھا ہو اس بار لے وہ کم میں لیکن رکھا ہی جو میں اتھا اور 2 باری تے سونے رب اور سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مقام حضور دی کیفیت ہے کہ پوری بخاری اللہ کے رسول کول 8 سنگتیاں نال رل کے پڑھیے بے 8 فقیر نال رل کے پڑھیے اور جمع اللہ کے رسول دے وصال دے 9 صدیاں بعد پیدا تھی ہونا اور اللہ کے رسول کو پوری بخاری شریف دیا 9000 حدیثاں پڑھی ہیں جی میں استاد دے سامنے بیٹھ کے شاگرد پڑھے او فقیر آ گئے کہ میں اندر جھانکا تھا اللہ رب العزت نے اس نال ہی میرے ذہن کی خیال پا چھوڑا میرے جڑا خیال آیا ہی نا اون دا جواب دی صورت اور جواب یہ ہے کہ میرے ذہن کی خیال پیدا ہوئے کہ اللہ کی اجازت بغیر صحیح پترا بھی نہیں ہل سکتا ہر شے اللہ کے حکم نال چلتی پئی یا رضا نال چلتی پئی یا اللہ سونے کی مشیت نال چلتی پئی اون دے بغیر نہیں چلتی میرے ذہن کی خیال ہے اگر پترا بھی نہیں ہل سکتا تو یہ سارے جنے ایک مریض کو چاہ کے اللہ کی مرضی بغیر میں تک پہنچ گیا ان کی رضا کتنی شامل ہوتی نا اور اگر اللہ کی رضا نہ لین تو بس اللہ بھیجے نا میرے پاس اگر اللہ بھیجن تو شافی بھی اللہ ہے اگر رب نے بھیجن شافی نے بھیجن تو شفا بھی بھیجی ہوتی نا انہوں کا ونڈا بھی بھیجو ہوتے میرے پاس اگر ہیلا گھن کے آئے نہ امیدہ پیدا فرمائیے نے جنہوں نے دل آئیں تو بس ہے انہوں کا ونڈا بھی میرے بھیج چھوڑا فرمائے میں سوچے بھی نہ کہ چیزیں ماں کوئی شے بھائی نیڑے کو نہیں میں مٹی کی چونڈی بھری دیے میں کہاں یہ مریض کو کھوا اللہ کی نعمت کر دے فرمائے مٹی وہ چونڈی جی ہے نا مٹی دی فرمائے اندر ونجن دی ڈھل تھی ہے جنا جڑا چویز کے آیا آئی وہ ٹر کے گیا اپنے اللہ تعالی نے فوری طور پہ کرم فرما چھوڑا حاضر محترم یہ جڑا اساں فقیراں تو ویندے نا تے سارے کام تھی ویندے یہ کہیں بھیجا ہوندے اور کہیں وہ مرشد ٹھیک کر چھوڑے دے چونکہ سونے رب نے پڑھ کے بھی اونچے کرنے نہ کچھ لوگوں نے عزت ہونے کوئی تو عز من تشاء و ذل من تشاء اللہ نے پڑھ کے اونچے کرنے یہ دربار جو خانقاہاں آباد ان پئیاں یہ کہندے مسئلہ نے ایک تھا شافی اللہ کافی اللہ سلامتیاں سونے رب کو سب کچھ لیون والا اللہ ہے لیکن یہ صرف ذرائع ہیں کہ کوئی قرآن پڑھ کے کوئی حدیث پڑھ کے کوئی دعا پڑھ کے کوئی دم فرما چھوڑے تھی دعا کرے تھی جا کہ بھی رنگ نال سب کو خیر لب ہوتی دیون والا تو اللہ ہے لیکن یہ ذرائع ہی اللہ سونے نے یہ چیزاں خود اللہ کے رسول دی بھی سنت ہے اللہ کے رسول دے صحابہ دی بھی سنت ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضرت وہب بن عثمان فرماتے ہیں کہ اماں میں کو پیالہ پانی کا بھر دینی ہے یہ حضرت ام سلمہ کے گھر بھیج چھوڑیں گے بخاری شریف دی بات اور شروعات بخاری سے پانی کا پیالہ فرماتے ہیں میں کو ہونی یاد ہے چھوٹے لا پانی کے پیالے نال کی میں بھیجدا وے نام حضرت ام سلمہ حضور دی گھر والی دیکھا فرماتے ہیں نام حضرت ام سلمہ کی خدمت یاد کہنا اماں پانی دے چھوڑے سارے گھر مریض ہے اماں مریض ہے یا بابا مریض ہے یا کوئی بھی مریض ہے حضرت ام سلمہ ہی ڈبی کڈے نیان اون ڈبی جو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بال مبارک محفوظ فرمائی بیان سونے دے بال مبارک منہ مبارک کڈ کے پانی دے وچ انہاں کو تھوڑا پھیر چھوڑے نیان اساں ول جو گھنا دے تے سارے مریض ٹھیک تھی گئے حضور نبی پاک اس تبرکات رسول سے
صحیح حدیث صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار دیگر واقعات صحابہ کرام علیہ رضوان دے حصول برکت دے بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے کہ حضور جیلے طائف تشریف گن گئے، یعنی غزوہ طائف کے موقع پہ ایک تو پہلے آپ تشریف گن گئے یہ دعوت اور تبلیغ واسطے، لیکن جہاں غزوہ ہویا غزوہ مکہ دے بعد فتح مکہ دے بعد طائف کے رستے دے اتنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طرف فرمایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی طرف فرمایا، انہیں پانی پیش کیتا، حضور نے پیالہ منگا، انہیں پیالہ لیتا بڑا لکڑی کا پیالہ، اندر حضور نے اپنے دست مبارک بھی دھوئے، اپنے چہرے مبارک بھی دھوتا، اور اس پانی کے بارے حضور نے اندر بعد انہوں کو فرمایا اشربا دو صحابی حضور نے فرمایا یہ پی چھوڑو، وہ جی پیمن لگے حضور دے سفر ہی آپ دیا گھر والیاں دے وچوں کچھ نال ہونیاں کوئی ہک یا کہیں کہیں سفر تے جی حجت الوداع تے تمام ازواج مطہرات نالن، لیکن اکثر حضور قرآن دازی فرمائے ہیں ہک زوج مطہرہ ہر سفر ہی چھوڑے دے نال، حضرت ام سلمہ نالن اور وہ ویلے چونکہ پردے دے احکامات اتر چکے ہیں لہذا وہ پردے دے پیچھو ہن خیمہ جڑا لگوایا ہے پردے دے پیچھو ہن، انہوں نے اتھوں آواز کی تھی حضرت بلال کو جب حضور نے فرمایا کہ پانی پی چھوڑو عرض کی تھی کہ اکلے نہ پیوائے اماں واسطے بھی بچائے پانی، حضرت ام سلمہ نے بھی، پر انہوں نے بھی نوش فرمایا انہیں حضور نے انہوں واسطے برکت دی دعا فرمائی۔ حاضر محترم اے حصول تبرک چنگے لوگوں کو چنگیاں جھاؤں کو تبرک بئی شے شرک سے توحید دی گفتگو بئی ہے، تبرک کا معاملہ بھی ہے، اسلام تو ہے ہی تبرک سکھاؤں والا دین، جے آ کے جتا حضرت حاجرہ بھجی ساری زندگی بھجتے رہے گی تا قیامت رب کائنات نے حضرت حاجرہ کی سنت پیدا کر چھوڑی ہے۔ اللہ اگر صحیح توحید نہیں سکھائی تو بھی صحیح توحید کون سکھائی کر؟ اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتھاں قربانی فرمائی، قربانی پیش فرمائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، اللہ رب العزت نے وہ یادیں بھی زندہ کر چھوڑی ہیں، جتنا شیطان کو آپ نے وٹے مارے وہ شیطان دے وٹے مارن کا سلسلہ بھی تھا قیامت رب کائنات نے سنت ابیکم ابراہیم قربانی کا ذکر فرمایا سارے باب ابراہیم کی سنت ہے، قرآن فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ جڑا اسلام ہے یہ تھوڑے باب حضرت ابراہیم کی ملت نہ نصیب ہے، یا دین تقیدی وجہ اللہ فرماتے ہیں تھوڑے باب حضرت ابراہیم کا دین ہے، بھئی حضرت ابراہیم سارے بابے تو نہیں، حضرت آدم کی اولاد ہے، یہ واسطے محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے جب حامل بیان فرمائے کہ حضرت ابراہیم سارے بابے کی میں کئی محامل ہیں، ایک انہوں نے یہ بھی مفہوم بیان فرمائے کہ چونکہ دنیا سے جڑے ترے مذہب ان آسمانی ہی ویلے یہودی عیسائی اور مسلمان یہ تریے مذہب جڑے نبیاں نال جڑے ہوئے او نبی حضرت ابراہیم دی اولاد ہیں، حضرت عیسیٰ بھی حضرت ابراہیم دی اولاد ہیں، حضرت موسیٰ بھی حضرت ابراہیم دی اولاد ہیں، سارے سونے آقا و مولا بھی حضرت ابراہیم دی اولاد ہیں، چونکہ نبی انہوں کی اولاد ہیں اور امت جی ہوندی اپنے نبی دی روحانی اولاد ہوندی ہے، لہذا اللہ نے فرمایا سارے ابراہیم دی اولاد ہی چونکہ ابراہیم دی اولاد کے نال محبت کا تعلق رکھنے والے، انہوں دی نبوت تے ایمان کے نام والے، انہوں دی رسالت تے ایمان کے نام کے والے اسلام قبول کرنے والے، یا یہ دیگر لوگ وابستہ ہی حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈالے۔ بہرحال ملت ابیکم ابراہیم رب کائنات نے وہ یاداں تازہ فرما چھوڑی، یہ اصول برکت ہے، یہ بھی جہاز ہے اس سے فقیر باندھا ہے، قرآن دلانے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اہل ایمان واسطے صاحبان عمل واسطے قرآن فرماتے ہیں انہوں سے اللہ دی رحمتاں سے برکتاں وسدیاں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ دی رحمتاں سے برکتاں۔ امام شارانی دہی بھی قول بھی یہی سے آیت کریمہ دینا فرماتے ہیں میری کیفیت یہ ہے کہ اگر خود اکلا بہ کی کوشش کرے نا کہ اللہ دے خوف ہی میری اکھیں کو ہنجو تاری ہومن رومن آوے، کیونکہ رومن بہت بڑی سعادت ہے، فرماتے ہیں کوشش نال نہیں آندا، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر کہیں فقیر دی قبر تے ونجا تو بس رومن رکدا نہیں، ہنجو رکدے نہیں، اپنی کوشش نال آندے نہیں، فقیر دی جھوک تے رکدے نہیں، اور میں نے اتنا تہ قبر دے اتنے حاضری کی صورت اتنی حضور کی کیفیت کاری ہو، پر میرے ذہنی سوال پیدا ہوا کہ جڑا میری کوشش نال کام نہیں تھیندا اتنا آپ ہی کیوں تھی ویندے، پر میں نے اللہ تعالیٰ نے ول میرے ذہن دے اتنے اندر جواب رب کائنات نے القاء فرمایا، نازل فرمایا، جواب یہی اللہ نے فرمایا بھی یہ تو کوشش کرے نا تو تیرا نفس بھی رکاوٹ بن دے، شیطان بھی رکاوٹ بن دے،
کیونکہ وہ اللہ سونے کو آگ کی آیا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں سارا کو گمراہی کی کوشش کرے، لیکن إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ شیطان نے اللہ کو فرمایا جی اللہ رب العزت نے حکم فرمایا فخرج نکل وان جنت کو، اور رجیم بڑا چھوڑا اس کو، اس نے اللہ کی بارگاہ دے بھی چوں ملے ایک اعلان کیتا، اور اعلان ہے کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیری عزت دی قسم میں سارے انسانوں کو گمراہ کرے، لیکن ابو اخذ الا عبادك منهم المخلصین نہیں، سارا کو نہیں، یہ تیرے مخلص یا مخلص بندے ہوتے ہیں، تیرے محبت کرنے والے، تیرے نال سچا تعلق جوڑنے والے صاحب ایمان ہستیاں، انہوں کو گمراہ نہ کرے بنا سارا کو گمراہ کرے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت گال ہے، یہ نقطہ ہے نا، جو شیطان اللہ کی بارگاہ دے استثناء کیا کریں گے بھائی کو لاؤن تو شیطان دا کہ سارے گندے کام تو شیطان سی کرنے بندے، لیکن اللہ کے سامنے آ جائے میں سارا کو گمراہ کرے تھا، لیکن کچھ جانا کو نہ کرے تھا، کیوں نہ کرے تھا آپ کی وجہ آپ ہی کرے تھا سارا، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے شیطان نے کوڑ نہیں مارا، یعنی کوڑ ایڈا بڑا گناہ ہے جو شیطان بھی نہیں مارا اللہ کے سامنے۔ اصل اپنی زندگی میں دیکھو جائے گا کی میں جی موبائل سے کھڑے ہیں بھی کتنا پہنچے ہوئے مولوی سے باندھے پہلے تقریر سے کتنا پہنچے ہیں، حالے گھروں نہیں ٹرا تے بس امیر خاندان ہے مولوی سے وہ کہنا عام دین سی کہتی تے کو میں کھڑا گھر ہوتی، اور گھر کھڑے ہونے کے علاوہ ہی پیا دلچسپ واقعہ سارے پیر بھائی شاہ والی شریف والے انہوں نے سنایا، انہوں نے دعوت دی کہ مولوی صاحب کو 10ویں محرم سے سرگودے دی، ادھر سرگودے کی دعوت ہے، اور سب کو فجر نے انہوں نے ڈرائیور دسے بھی انہوں کو گردن کی تکلیف تھی گئی ہے، انہوں کو ہاسپٹلائز کر چھوڑا سے، لہذا میں یہ خالی آج کی معذرت قبول فرماؤ۔ کچھ دیر گزری ہے اور یہ سارے مجاہد کہہ رہے ہیں میاں والی والے یہ بو دھڑلے والے سارے مقررے امیر بھوری صاحب، پر میں نے کچھ دیر بعد امیر بھوری صاحب کیونکہ رات انہوں نے پروگرام ہے انہوں نے میرے فون آ گئی ہے، اور اس فون کے دوران کوئی گال سے یہی ہو جائے انہوں میں کو دسا کہ وہ جائے گردہ کی بیماری لگی ہے، وہ تو میرے بعد تقریر شروع کیا کرے گا ایک گوہر والے تو سر جب ہاسپٹل آئی سیٹی بیٹھے ہوئے جائے ڈرائیور کو آ کے ہاسپٹل کہ ایسا بھی پیسہ دے مقال کے مولی کی دیا نے نہ خان کی دیا نے کہ دین کھڑے دے ہوتے ہیں جانتے ہیں دین کے رشتہ دار میں یوں کا شفا نفسی قرآن آتا یعنی لالچ لکھ دیے تو بندہ پڑھ دے اصل اور لالچی جب پیسے مکا کے خط بھی نہیں آتا اس کو ممبر پہ آن پڑے کیا دین سکھاتے تھے کیا پڑھاتے تھے، اس دین یہ سن کے اس جڑے کی گال عمل والے جنن دے گالی کم کریں گے، عمل والی گال کوئی نہیں کم کرے، یہ پیسے گن کے یہ ترید کی آیا بیٹھے پیسہ دینا لوں یہ خیر دی گال کرنی ہے تو ڈھیٹی جو گالی نکلتی ہیں تو ڈھیڈا تک پہنچتی ہیں اس تمہاری کتا وہ دل تک پہنچ میں یوں کا شفر حاضر محترم یہ موضوع بھی ہے بارہ اس کو چھوڑے دے پہنچتے ہیں کیونکہ یہ مکڑ دے یہ بھی نہیں اور اصل سارا کو بہتر پتہ ہے عوام کو تو پتہ رہو سی لیکن جیسا اصل مولیاں نال تعلق یا واہ پے ویندے انہوں کو پتہ ہو سی کہڑے رنگ نال اصل عمل گزرے پچھلے ڈیاں جی پروئے دے وچ کانفرنس تھی او سارے دوست انتظار فرماتے پہن جو میں توبہ طیب کیاں بھئی ول کے فلاں کو نہیں سنن میں کہ قصور ہوندا تو نہیں قصور تو تے تے وہ فقیر نہیں دیتے چفیر علم والا جانا تے کو سارے دلے چ نہیں کرتا تے کو 15 ضلع بعد جو ہے تو نخرا واسطے تیرے نہ پی نا علم دی تو تے کو لوڑ کوئی علم والے نہیں تکوں گا تیری چفیر پہن تے نخرے ساونے نہیں مطلب ہے تیرا یا مزے کہنے تو مزہ والے جڑے تو مزے دیو نہیں تے بس ہے اس کو زوری تے نہیں آیا منتا کر کے ٹائم کھدا دے اور ہن مستی تساں کرنے بیٹھے تو ما تے بیٹھ اوندا کیڑا قصور ہے وہ ہر کوئی جان دے دنیا جان دی ہے اتنا اوندا ریٹ دے اتنے نخرے بس ان نخران دے ان تمام ہیونگ آل دس سیڈ ہر شے دا پتہ ہے تو کہ سب کچھ ہے تے اون دے بعد ولتا کچھ بھئی ایسا ہون تو بس ہے تے بھئی فقیر جی سے پڑھے قبلہ مفتی صاحب تشریف فرمائے شیخ الحدیث صاحب ڈھڈوں گالی کر دے اندھے رہے جی میں گل کروں گی تو کر دیتی ہے فقیر والی گل یعنی پیغام ہو جڑا کہ کو گال سمجھاؤ جو دنیا کیوں گھر چھوڑی بیٹھی ہے پھر تیرے دنیا کیوں ہی کھائی بیٹھی کیڑا کم ہے مزے چاون کوئی نہیں آیا این واسطے مرشد تے مرید دا تعلق ہے کہ کوئی گال کوئی سونی مت
کوئی سونی گال گنڈ بن ونجوں تاکہ سارا جیون سونا تھی ونجے، گھر دے وچ وسن سونا تھی ونجے، لوگاں نال تعلق سونا تھی ونجے، جیون دی راہ ونجے، سب وسنا کیویں جگ دے۔ انسان ان چیزاں تے اگر غور و خوض کرے، میں پہلے عرض کیتا اسلام تے پورے اسلام تے عمل کرنا، قرآن دے ادخلوا فی السلم کافہ، دھورا دین نہیں چاہیے، پورا دین چاہیے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہودیوں کو قرآن نے فرمایا کیا ادھی کتاب منے دے وے ادھی نہیں منے دے، اللہ دیاں گالی مننیاں تو ساریاں مننیاں، لا تقربوا الصلاۃ مننا ہے تے اگلا حصہ نہیں پڑھنا۔ لہذا اسلام ان ٹوٹیلٹی ہے، سارے کا سارا اسلام۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ تھیوری بھی عطا فرمائی ہے، پریکٹیکل رب کائنات نے ایگزامپلر بھی عطا فرمائے، اللہ کے رسول بہترین نمونہ، سونے جی کے لکھا ہے سب کچھ کی میں جیون ہے۔ صحابہ نے سونے کو ڈٹھے تے بلوں میں جیون شروع کی تے انما نفعل کما رأینا یفعل۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جی میں سجنا کو ڈٹھا تے ہوئے کرے دے، کیا بات کہ پوچھا نا آپ کو مسئلہ پوچھا تفسیر کی وجہ لگا نا بھئی میں کیوں تے میں کیوں فرمایا سب کو زیادہ رولے نہیں آنے، انما نفعل کما رأینا یفعل، یہ سجنا کو ڈٹھا تے ہوئے کرے دے بتے سب سوال نہ کیتے کیونکہ قرآن ہٹے چھوڑا الا تسلوا نشیا ان تبدلکم تذکم، بہو گالی نہ پوچھیا کرو سارے سجن کو، بل سمعنا واطعنا، صرف یہ آقا کرو اصل سونی کی تے من وچ پڑ۔ صحابہ دی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فرمایا، ایک جاتے نہیں بے شمار مقام صاحب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، اللہ نے دلوں دی ایمان کو نقش کر سارے وقت اسٹینڈرڈ ہے اللہ کے رسول کی زندگی ور غلامہ نے غلامی کی نہیں بھائی، رب کائنات نے قرآن بڑا چھوڑے صحابہ دے جیون کو، صحابہ دے عمل حضور دے نال انہوں نے غلامیاں والے تعلق کو رب کائنات نے قرآن بنا کے تا قیامت محفوظ فرما۔ ہجرت تعلق چل رہی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا، آپ نے عملی طور سے دین عطا فرمائے غلامہ کو، صحابہ کرام علیہ الرضوان نے ول جیون سکھائے تابعین کو، تابعین نے جیون سکھائے تبا تابعین کو، وہ سلسلہ چلتا آندے، یہ ہکرو جوہار کی سنگت نہیں، عمر بھر کی سنگت ہے۔ حضرت نافع فرمائے، حضرت مالک کے شاگرد حضرت نافع، ایک آپ کے استاد بھی نافع ہیں، آپ نے شاگرد نافع فرمائے کہ کن تو جالسا، کتنا عرصہ حضرت امام مالک کی خدمت جڑی فرمائے 40 سنہ او 35 فرمائے 40 سال یا 35 سال حضرت امام مالک کے نال گزار چھوڑے، کتنا وقت فرمائے صبح بھی انہوں کی خدمت، دوپہر بھی انہوں کی خدمت، نماشا بھی انہوں کی خدمت۔ یہ تعلق سے یہ سنگت ہے، کیونکہ یہ سنگت صحبت ہے نا، یہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرے گی۔ گندے جنا کو بندہ باندھے تو گندا تھیندے، چنگ کو باندھے تو چنگا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو کہنے نال سنگت پھیلاندے وے، کیونکہ المرء والا دین خلیل ہے۔ حضور نے فرمایا انسان اپنے دوست کا دین اختیار کر چھوڑے، بے نمازیاں نال باسو، نماز کا وقت گزر ویسی سب کو بھی خیال نہ سی بھاویں پابندی ہو سو، ہیکری چلو اٹھی پوسو زور لا کے 10 جنے دے نہیں پڑھتے پے تے ہیکری نو 4 دن تک سی پی آئی کیا اون دے بعد کی سکتے تھالے وچ ڈھلا پنا ونجے۔ اللہ دے رسول فرمایا المرء والا دین خلیل ہے، تو اون دین اون تعلق اون طور طریقہ وہ اپنا چھوڑو تو لہذا انہاں لوگاں نال بہو جڑے اللہ دے حکم کو، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات کو پہلی ترجیح دیون والے، اور یہ جماعت چنگے لوگاں دی یا فقیراں دی جماعت، ہمیشہ دی سنگت، دائمی سنگت، اور یہ سنگت یہ انسان دے معاملات دی اصلاح کرے گی۔ لالچ کو بچنا، حرص کو بچنا، گناہ کو بچنا، حسد تے کینہ تو بچنا، دل دے میل تو بچنا، یہ سوکھے کم نہیں، بہو اوکھے کم من ہچھے دل والا نال بہ کے انہاں دی مسلسل سنگت ہی انسان دے دل ہچھے کر سکتی ہے، ورنہ دلاں دا میل بہو اوکھے کرنا، دل کھرچن بہو اوکھے، جسم دی صفائی تھی سکتی ہے لیکن اندر دی صفائی بہو اوکھے۔ اور حضور نے فرمایا حضرت انس بن مالک کو، یا بنیا ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لعب، ترمذی کی روایت ہے پتر آ کے فرمایا حضرت انس کو، حضور دے غلامیاں کرنے والے، خرید بہاریاں دینے والے، بکریاں ڈھون والے سونے دی، حضرت انس کو حضور یا بنیا ان استطعت، اگر تیری طاقت ہوے اس رنگی صبح کرے اس رنگی شام کرے کہ ليس في قلبك غش لعب، کہ تیرے اندر کہندے وقت میل نہ ہوے، اچھا ہوے دل آپ کے فرمایا ففعل، اے انس
اگر یہ نہیں لمحہ لپوی پوری زندگی اسے لمحے دے نامے لا چھوڑیں وہ لمبا کر چھوڑیں وہ فجر کو لمبا کریں چاہوں شام کو لمبا کریں ففعل کیونکہ ذالک من سنتی فرمایا ہے کیونکہ میری سنت ہے ہر قیامت سے دل اچھا ہو ہر قیامت سے دل اچھا میری سنت ہے ومن احیا سنتی فقد احبنی یہ میری سنت زندہ کیجیے وہ میرا عاشق تے میرا محب ہے یہ میری سنت زندہ کی یعنی زندگی میری زندگی نظر نہ آوے اندے نعروں کو کون پوچھتی بے نعرے کہنے لے لگتی آئیں تیری زندگی چلتا دے رسول دی زندگی کو اٹھن باون کے بے ہوئے انسان دا تعلقات معاملات وسن لین دین سارے معاملات ہر چیز ہی اللہ دا رسول نظر ہی نہ آوے اور صرف زبان نال انسان اپنے عاشق کون دے نعرے مرے نہ بتاؤ بل ظاہر ہے اللہ تے ان دے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ قرآن فرماتے ہیں ما یخدعون الا انفسهم ما یشعرون صرف اپنے آپ کو دھوکہ پہ دینے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اللہ تے اللہ دے رسول کو کون دھوکہ دے سکتے جیسے ایسا اپنے آپ کو دھوکہ پہ دینے اگر اس رنگ نہ کہیں انہوں نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی یعنی زندگی کی میری سنت میرا طریقہ میرا جیون ہے فرمایا اس نے میری سنت کو زندہ کر چھوڑے ومن احیا سنتی کان معی فی الجنہ اور جب میری سنت زندہ کی تھی جنتی کی میرے نال اسی پہ ہونے والے اعزاز نال عطا فرما چھوڑے انعام دی صورت یہ اعزاز لفظی کہ اللہ دے رسول دی معیت حاصل ہوئی حاضرین محترم حضرت دوستوں کندھاری دے بولاں کو گال شروع کی دیا سے کہ سارے سلسلے دی سنان شریعت مطہرہ دی پابندی اور شریعت دی پابندی دا ایک کو طریقہ ہے کہ جڑا شریعت دا پابند ہے اون دے نال مسلسل مستقل انبریکیبل سنگت کنسسٹنٹ یعنی بھی بریک کا نام ہے مسلسل سنگت سے تعلق رکھا وجہ چنگے لوگوں دے نال اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید بئی سنتی عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابیوں کو آپسی بھرا بنایا مواخات کی صورت مکہ جی بھرا بنایا مدینہ جی بھرا بنایا مواخات جے کو آخا ویندے اور وہ بھرا بناون دا مطلب کیا ہے کئی اندے حکمت ہن ایک حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے مسلمان دا جڑا پہلے دا کلمہ پڑھی وتا وہ پرانے کو حضور نے نویں دا بھرا بنا چھوڑا تاکہ نویں دی تربیت ان دے تزکیہ ان دی تعلیم دا سلسلہ آسان ہو وجے بھرائی بن ویسے ایک بے دی اصلاح بھی کرے دے راستے ایک بے پڑھیں دے بھی راستے لہذا حضور نے بھرا بڑھا کے گویا دین دا یہ سلسلہ خود شروع فرمائے بھرا بن ونجن دا مطلب ہے یہ اصل جی پیر بھائی بنے ہوتے ہونے یہ حضور دے اسے مواقعات دی سنت پیر بھائی بنے پیر بھائی آپس ہی چلو مرشد جنال اگر ملاقات نہیں کی سکتی جیری وستی چرانے جتنے مرید ہیں ایسا اسے مرشد کے تعلق اور اسے نسبت کے تعلق کرنا ایسا آپس ہی مستقل طور سے ملے کرو اور ملن کا مقصد صرف وقت ضائع کرنا تھے گپ ہمارا لو ہے ملن کا تعلق اس ہے آوانو مسجد ہی بیٹھ کے چنگی جاتے بیٹھ کے حضرت محمد عثمان دا مانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت تاج الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت مطہرہ دے باب انتہائی سخت بلکہ سید اکبر علی شاہ صاحب لکھ دیں کہ آپ کو کوئی مرید کہہ دفعہ یہ خطوط آنے اندر اسی دعا دا عرض کہنے سارے تو آپ دعا دے جواب بھی لکھ دیں کہ فقیری دعا منگسی کہ تساں بھی اللہ دے رسول دی اطاعت اور سنت دی پیروی دے ذریعے اپنے آپ کو اللہ دے قریب رکھے انشاءاللہ اللہ سونا مصیبت ڈال چھوڑے اللہ دے قرب کا کوئی ہیلا تو تساں ذریعہ کرے چاہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو شریعت مطہرہ دی پابندی سلسلہ علیہ نقشبندیہ مجددیہ بلکہ یہ تو چونکہ سارا سلسلہ ہے تے اون سلسلے دی محفل میں ول نہ چہنا بیٹھا جتنے سلسلے چلتے پہن بھی کہڑے کام واسطے چلتے تھے سراسر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی اللہ تعالیٰ ان خانقاہ کو ہمیشہ آواز سے شاد رکھے رب کائنات فیض کو جاری و ساری رکھے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ دا وعدہ جتھا جنے انہیں سلام توزین اور اللہ نے نہیں فرمایا جنے ٹور وین تو سلام تا روک وین نہیں جنا جتھا بھی ہے بھاویں مٹیاں بھی ہے بھاویں مٹیاں دے اوتے بھی ہے اللہ دی رحمت اللہ سلسلہ تا قیامت او جاری و ساری برکتاں سلسلہ جاری و ساری ہے انشاءاللہ سائیں دے آستانے تے موجود ہیں تو انہاں برکتاں کو انشاءاللہ مستفید ہو گئے ویسے اور مقصد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ دے نال سارا تعلق جوڑ وے اور یہ تعلق جوڑن دے ذرائع اللہ تعالیٰ
سب دا آمن مل باون قبول تے منظور شما بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات